کہانی کی شروعات افغانستان میں ہوتی ہے، جس میں کچھ امریکن سولجر خفیہ مشن کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ سپاہی دیکھتے ہیں راستہ صاف ہے، لیکن افغانی پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں۔ امریکن سولجر ایک افغانی کو گن تان کر چاروں طرف سے گھیرتے ہیں۔ افغانی بم نکالتا ہے، سولجر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی شوٹ کر دیتے ہیں۔ جیک کرنل کو بولتا ہے، اس کے پاس بم ہے، اور بھی بم ہے یہاں۔ کرنل پرمیشن نہیں دیتا، لیکن جیک بم ڈیفیوز کر دیتا ہے۔ اس دوران ایک بم پھٹتا ہے اور سولجر مارے جاتے ہیں۔ افغانی گولیاں چلاتے ہیں، دونوں کے درمیان اوپن فائرنگ ہوتی ہے۔ زیادہ امریکن سولجر مارے جاتے ہیں، پھر جیک اور کرنل بچتے ہیں۔ کہانی 5 سال پہلے دکھائی جاتی ہے۔ جیک ایک گیراج میں کام کرتا ہے، گھر آ کے اپنی فیملی اور بیٹے کو ٹائم دیتا ہے، لیکن ریئلٹی بہت الگ ہوتی ہے۔ جیک کو بہت سارے بل پے کرنے ہوتے ہیں، لیکن بل پے نہیں کر پاتا۔ پھر بھی اپنی بیوی سے وعدہ کرتا ہے، میں اپنا 100% دے کر سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اپنے بیٹے کو آرمی کی تصویریں دکھا کر بولتا ہے، یہ میرا کام ہے، ملک کی حفاظت کرنا۔ تو اس کا بیٹا پوچھتا ہے، ابو کسی کو جان سے تو نہیں مارا؟ جیک جواب دیے بغیر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن گیراج میں کچھ گینگسٹر آتے ہیں، جیک کو پیسے کے بارے میں بولتے ہیں۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ گینگسٹر دھمکی دے کر جاتے ہیں۔ کام کے دوران ایک آدمی جیک کو گینگ میں شامل ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ گینگ میں شامل ہونے کے بعد تمہیں سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، اور اپنی فیملی کی چنتا مت کرو۔ جیک اپنی بیوی کو کال کر کے بولتا ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے۔ گھر آ کر دیکھتا ہے تو بیوی اور بیٹے کو مار دیا گیا ہے اسی گینگسٹر نے۔ یہ دیکھ کر آگ ہو جاتا ہے۔ پولیس آ کر پوچھ تاچھ کرتی ہے، لیکن جیک جواب دیے بغیر چلا جاتا ہے۔ گاڑی میں اسی گینگسٹر کو ڈھونڈتا ہے۔ ایک کلب میں جا کر گن سے سب کو شوٹ کرتا ہے۔ اسی گینگسٹر کے سامنے آتا ہے۔ وہ بولتا ہے، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جیک بغیر فکر کیے شوٹ کر دیتا ہے۔ اب جیک جیل میں ہے، اپنی فیملی کو یاد کرتا ہے۔ ایک دن جیک کے پاس ایک آدمی آتا ہے، جو جیک کو گینگ میں شامل ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیک بولتا ہے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میں اب جیل میں رہنا چاہتا ہوں، دوبارہ مجھ سے ملنے نہیں آنا، بول کر چلا جاتا ہے۔ جیک اپنی فیملی اور آرمی کو یاد کرتا ہے جیل میں۔ ایک دن جیک سے بوڑھا آدمی ملنے آتا ہے اور ایک سیکرٹ ایجنسی کی آفر کرتا ہے۔ جیک جواب دیے بغیر چلا جاتا ہے۔ جیل میں جیک اپنی فیملی کی اچھی یادیں سوچتا ہے تو 2 مارکس مین آ کر جیک کو انجیکشن لگا کر کڈنیپ کر دیتے ہیں۔ آنکھ کھلنے پر جیک کو کچھ لوگ اور وہی بوڑھا آدمی دکھتا ہے۔ جیک کے پاس اب کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا تو ایجنسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی جیک کو واشنگٹن ڈی سی میں کچھ لوگوں کے ساتھ لے جا کر چلا جاتا ہے اور بولتا ہے، تم ایک ہیرو ہو۔ وہ لوگ جیک سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور جیک کو لڑائی کے لیے اکساتے ہیں۔ جیک پہلے تو لڑائی نہیں کرتا، لیکن اپنی عزت کے لیے لڑتا ہے۔ ایک آدمی کو جان سے مارنے والا ہوتا ہے، لیکن جیک کے سامنے اپنی فیملی آ جاتی ہے۔ جیک اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ سب بولتے ہیں، یہ مشن کے لیے تیار نہیں، لیکن لڑکی بولتی ہے، یہ ہمارے لیے کام کرے گا۔ لڑکی جیک کو پہلے مشن کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایک آدمی کستینو، جو ایک گن ڈیلر ہے، اب وہ بڑی بڑی واردات کر رہا ہے، جو آگے جا کر ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ 2 بڑے ڈیلر آپس میں ملتے ہیں۔ جیک گارڈز کو مارتا ہے۔ شور کی آواز سن کر دونوں ڈیلر کے درمیان اوپن فائرنگ ہوتی ہے۔ دونوں طرف سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے تو فائرنگ کچھ بند ہوتی ہے۔ جیک وہاں آ کر باقی لوگوں کو مار دیتا ہے۔ گاڑی میں 2 ڈری ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ جیک ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ بوڑھا آدمی جیک کو بولتا ہے، لڑکیوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ ثبوت ہیں ہمارے لیے۔ تو جیک بولتا ہے، میں کسی بے گناہ کو نہیں مار سکتا۔ بوڑھا آدمی بولتا ہے، دوبارہ ایسا ہوا تو تم واپسی جیل میں جاؤ گے۔ جیک سب چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لڑکی بولتی ہے، جیک ہمارے لیے کام کرے گا۔ ایک آدمی کو بولتا ہے، مجھے کسی قیمت میں بھی جیک چاہیے۔ لوک ایک ہوٹل میں جا کر ایک آدمی کو بولتا ہے، جیک کہاں ہے؟ آدمی اسے پیسوں کی آفر دیتا ہے، لیکن جیک اسے مار دیتا ہے۔ پھر کسینو جا کر لڑائی کر کے ایک کار چرا کر لے جاتا ہے۔ پھر جیک دکھایا جاتا ہے۔ آرمی کی تصویریں دیکھ کر سوچتا ہے،
افغانستان کے مشن میں کرنل کو بچایا تھا۔ پھر جیک ایک بار میں ڈرنک کرتا ہے۔ وہ لڑکی آ جاتی ہے۔ جیک پوچھتا ہے خبر کہاں سے ملی میری؟ لڑکی بولتی ہے تم آرمی کے کرنل ہو میری نظر میں۔ جیک کو ایک مشن ملتا ہے، ایک آدمی کو مارنا ہوتا ہے جو ملک کے ٹریڈ چلاتا ہے۔ ٹیم کو بتاتا ہے کہ سیکیورٹی بہت سخت ہے، خیال رکھنا تم سب، جیک خاص طور پر تم۔ پریس کانفرنس کے دوران جیک گارڈز کو مارتا ہے۔ سیکیورٹی کو پتہ لگتا ہے تو گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ لڑکی کمپیوٹر ہیک کرتی ہے۔ جیک لگاتار گولیاں چلا رہا ہوتا ہے لیکن وین کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے۔ جیک دوسرے راستے سے بھاگ کر وین کے سامنے آ جاتا ہے، گارڈز کو مار دیتا ہے۔ وہ آدمی اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہے اور بتاتا ہے میری فیملی ہے۔ جیک کو اپنی فیملی یاد آتی ہے۔ جیک پھر بھی اس آدمی کو مار دیتا ہے۔ گھر میں اپنے بیٹے کی تصویریں دیکھتا ہے۔ جیک کو لگتا ہے کوئی ہے یہاں۔ جیک بہت چالاکی سے دوسرے راستے سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنے دوست سے ملتا ہے، اپنے ساتھ جو ہوا بتاتا ہے۔ اس کا دوست بولتا ہے ہم CIA، FBI، سویلین ایجنسی کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے، ہم سونے سے پہلے موت کو یاد کرتے ہیں۔ جیک اس سے گن اور پیسے لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ جیک کو اپنی بیٹے کا دوست ملتا ہے۔ اس سے بات چیت کے دوران جیک پر گولیاں چل جاتی ہیں۔ جیک اس بچے کو دکان میں چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ پولیس کی گاڑی لے کر گراج جاتا ہے۔ یہاں پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ جیک بہت مشکلوں سے سیلف ڈیفینس کر کے لڑتا ہے۔ جیک کو ایک آدمی مارنے والا ہوتا ہے تو وہ لڑکی اس آدمی کو مار کر جیک کی جان بچاتی ہے۔ دونوں ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو وہ لڑکی جیک کو ایجنسی لے جاتی ہے۔ جیک کو ایک اور مشن ملتا ہے لیکن جیک بولتا ہے مجھے کوئی مشن نہیں کرنا۔ اس دوران الارم بجتا ہے۔ کچھ گارڈز وہاں آ کر فائرنگ کرتے ہیں۔ دونوں کے درمیان فائرنگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مارے جاتے ہیں۔ ایک آفیسر اپنی آخری سانسوں میں بولتا ہے بوڑھے آدمی کو مار دو۔ جیک لڑکی کو مار دیتا ہے۔ بوڑھا آدمی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جیک گاڑی چرا کر پیچھا کرتا ہے۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے اس کو روک کر مار دیتا ہے۔ پھر پولیس والے جیک کو ایک خاص بندے کو مارنے کی آفر دیتے ہیں لیکن جیک بولتا ہے مجھے کسی کو نہیں مارنا۔ گھر آتا ہے تو لوگ پہلے سے ہی جیک کا انتظار کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان بہت لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی کے دوران کچن میں جیک کو چاقو ملتا ہے جس سے وہ لوگ کو مار دیتا ہے۔ ایک بس سے جاتے ہوئے ایک ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے تو جیک کو اپنی فیملی کی یادیں آ جاتی ہیں۔ پھر جیک کو ایک کال آتی ہے مشن کے لیے اور یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔